بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے اور اس جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سماعت کریں گے۔ آج کا موضوع ہے تقوی کی فضیلت و اہمیت۔ تقوی، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، یہ الفاظ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں۔ کبھی ہم دوسرے کو بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ معاشرے کے اندر یہ جملے، یہ الفاظ ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آخر یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کہا کس کو جاتا ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو آسانی کے ساتھ متقی کس کو بولا جاتا، تقوی اللہ سے ڈرنے والا کس کو بولا جاتا، یہ انشاءاللہ بآسانی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تقا، تقیہ، تقات، تقا، اگر ان کے لغوی معنی اگر دیکھیں گے جو سب ایک ہی لفظ ہے، لغوی معنی اگر اس کا دیکھا جائے گا تو اس کے معنی ہے بچنا، دور رہنا،
کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کا لغوی معنی ہے، اور اگر ہم اصطلاح میں اس کا معنی دیکھتے ہیں، اہل علم نے الگ الگ اس کے معنی مفہوم بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا اوامر کو بجا لانا، یعنی اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی اس نیت کے ساتھ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت دے، جہنم سے بچا لے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، تقوی کا معنی بیان کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ اوامر نواہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جنت دے گا یا جہنم سے نہیں بچائے گا۔ بے لوث کسی چیز کے عوض کے بغیر صرف آدمی اللہ سے ڈر رہا، اللہ سے خوف کھاتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، یہ تقویٰ ہے۔ جیسے عموماً جو صوفیہ حضرات کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تقویٰ یہی ہے کہ بس اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لو، دنیا سے کٹا لو، لگے رہو صرف اللہ کے ذکر میں، رب کی فکر میں، کسی عمل کی کوئی نہیں، بس اللہ اللہ کرتے رہو، اپنے آپ کو تکلیفیں دیتے رہو، مشقت میں ڈالتے رہو، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ لیکن کتاب و سنت یعنی کہ قرآن اور احادیث کے ذریعے جہاں متقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا، متقین کے لیے جو مقام مرتبہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقویٰ کو مخاطب کر کے جو احکامات دیے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقویٰ نام ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، اس نیت کے ساتھ، اس غرض کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے، اپنی رضا دے دے اور جہنم سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے محفوظ کر لے۔ یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ عام طور پر ہم صرف اللہ سے ڈرنا، جیسے عام طور پر اس کا جو دوسرا معنی لیا گیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہاں اللہ سے بچو نہیں بول سکتے۔ اصل میں تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچنا، محفوظ رہنا۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے تو یہاں اس تقوی کا معنی کیا بن جائے گا؟ ڈر، خوف۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے بچا لو، اس کی ناراضگی سے بچا لو، اس کو راضی اور خوش کر لو۔ اس طرح سے معنی ہو جائیں گے جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے گی۔ تقوی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیات پر غور کریں گے، بے شمار آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اعمال کا ذکر کر کے بھی اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ خطبہ مسنونہ کے اندر جو 3 آیات پڑھی جاتی ہے، تینوں آیتوں کے اندر آپ کو تقوی کا ذکر ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچی کھری سیدھی بات کہو، قول سدید اختیار کرو، جس کے اندر کوئی قسم کی کجی، شک، شبہ،
کسی قسم کا معاملہ نہ ہو، ٹھوس اور سیدھی بات کہو۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات کے اندر تقوی اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات جب واضح ہو گئی کہ تقوی کس چیز کو کہا جاتا ہے، تو اب اس تقوی کی جگہ کیا ہے، مقام کیا ہے، کہاں رہتا ہے یہ تقوی، کہاں سے پتہ چلے گا یہ متقی ہے؟ اگر ظاہر کا معاملہ ہوتا تو آدمی اپنے آپ کو کہتا میں متقی ہوں، سامنے والا گنہگار ہے۔ نہ ہونے پر ہم بولتے ہیں، ایسا ظاہراً تقوی کا معاملہ نہ ہونے پر بھی ہم بولتے ہیں، سامنے والے کو کہتے ہیں اللہ سے ڈر۔ مطلب کیا ہوتا؟ میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، انسان یہ بتانا چاہتا ہے۔ تو اس تقوی کا مقام کہاں ہے، جگہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سے ڈرو، بے شک وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ سینوں میں جو دل ہے نا، اس دل کی کیفیت کو وہ اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا تقوی کہاں رہتا، تقوی کا مقام کہاں ہے، دل ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے چہرے کیسے ہیں، کتنے حسین ہو تم، کتنے خوبصورت ہو تم ظاہری طور پر اپنے آپ کو کتنے بنا کر سنوار کر رکھے ہو، تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھے گا، تمہارے جسموں کو، تمہاری مال و دولت کو بھی نہیں دیکھے گا، تم کتنے دولت مند ہو، کتنے اثر و رسوخ والے ہو، دیکھے گا کیا؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کہاں دیکھے گا؟ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ تمہارا دل بتائے گا کہ تم زندگی کیسے گزار کر آئے ہو، تمہارے اعمال کس کے لیے تھے، تم کس سے ڈرتے تھے، تم کس سے خوف کھاتے تھے۔ زبان کچھ بھی کہہ سکتی ہے لیکن دل اصل بتائے گا حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیکن اللہ دیکھے گا تمہارے دلوں کو، اس کے بعد دیکھے گا تمہارے اعمال کو۔ جیسے نیت کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ دل سے ہے، تو تقوی کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ جیسے ہماری نیت کیا ہے ہم نہیں دکھا سکتے کسی کو، زبان سے بول سکتے ہم، لیکن حقیقت میں ہماری نیت کسی عمل سے کرنے کی کیا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، تو کسی کو نہیں دکھا سکتے، نہ کوئی دیکھ سکتا۔ تو ایسا ہی معاملہ تقوی کا ہے، اللہ سے ڈرنے کا، اپنے آپ کو اوامر کی طرف لے جانے اور نواہی سے بچانے کا جو معاملہ ہے، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے دلوں کو دیکھے گا اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں کہا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ کے پاس جس جانور کو تم قربان کر رہے ہو، جس جانور کی تم قربانی دے رہے ہو، اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اگر رب کے پاس کوئی چیز پہنچنے والی ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تقوی ہے وہ پہنچے گا اللہ کے پاس، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا عمل، وہی نیت، وہی تقوی اور پرہیزگاری اللہ کو پہنچے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث کے اندر وضاحت کی کہ اس تقوی کا مقام کہاں ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کے خلاف دلوں کے اندر کینہ کپٹ مت رکھو، دھوکہ مت دو ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو، ایک دوسرے کے اوپر خرید و فروخت مت کرو. اے اللہ کے بندے آپس میں سب کے سب بھائی بھائی بن جاؤ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کو حقیر نہیں جانتا، وہ اس کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا. التقوی ہا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی یہاں ہے. وہ یشیر الی صدرہ 3 مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. کسی آدمی کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، بدترین آدمی ہے وہ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون بہانا، اس کا مال کھانا اور اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی تقوی کا تعلق کہاں سے قرار دیا؟ دل سے قرار دیا. تقوی کا مقام دل ہے. اللہ تبارک و تعالی، جیسے کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ نیکیاں کرنا، زیادہ عبادات کرنا یہ تقوی ہے. بعض لوگوں کا معاملہ جیسے بولتے نا اولیاء اللہ متقین ہیں، صلحاء ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین ہے. اگر کوئی آدمی زیادہ مطلب شریعت سے بھی آگے بڑھ کر رات میں تہجد پڑھنا ہے نا، میں پوری رات عبادت کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آدمی روزے رکھ سکتا ہے تو کتنے رکھ سکتا ہے؟ کون سا روزہ؟ صوم داؤدی. کیا ہے صوم داؤدی؟ نہیں معلوم؟ سنا ہے نا آپ نے؟ بولو، بولنے سے اور اچھا یاد ہوگا. آدمی جو روزے رکھ سکتا ہے زندگی میں کثرت سے اگر روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ کون سے روزے ہیں؟ صوم داؤدی. کون سے روزہ ہے وہ صوم داؤدی؟ 1 دن روزہ، 1 دن بغیر روزے کے گزارنا. مہینے میں 15 دن روزے، 15 دن افطار، کھاتے پیتے رہنا. آج روزہ رکھ لیا کل نہیں رکھے گا، پھر پرسوں روزہ رکھ لیا اس کے بعد نہیں رکھے گا. 1 دن روزہ، 1 دن بغیر روزے کے، 1 دن روزہ، 1 دن بغیر روزے کے. یہ صوم داؤدی ہے. یہ ہے. اگر بہت زیادہ روزے رکھنا کوئی چاہتا ہے زندگی میں، صرف اتنے روزے رکھ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور روزے نہیں رکھ سکتا. لیکن بعض لوگ کہیں گے نہیں میں تو روزانہ روزے رکھوں گا. بعض جو جنہیں کہا جاتا ہے یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے تعلق سے کیا ملتا؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، رات میں نماز، دن میں روزہ، 40 سال تک کبھی روزہ ہی نہیں چھوٹا. انسان سوچ رہا ہے کہ یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. کوئی آدمی سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی بچے نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں. ارے نہیں بھائی، اللہ میاں کی گئی ہے، یہ اللہ والا ہے، ولی بنا، کیا ابھی اس کو تعلق نہیں ہے دنیا سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں. بیوقوف ہے وہ جو دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر، بال بچوں کو، کاروبار کمانے دھمانے کو چھوڑ کر، روزی روٹی مشغلے کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگا رہتا ہے، صرف نمازوں میں لگا رہتا ہے، صرف تلاوت قرآن میں لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روکا ہے. تو زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان چیزوں سے کاٹ کر جو اعتکاف میں رہ کر اللہ کی عبادت کی ہے، وہ میکسیمم کتنے؟ 20 ڈیز، 20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن لوگ تقویٰ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت میں رہنا.
نمازوں میں، تلاوت قرآن میں، ذکر میں، سارے معاملات سے دور، کمارے نہیں، کچھ نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، محنت نہیں، مزدوری نہیں، مانگ کر زندگی گزار رہے ہیں، درویش بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر زندگی گزار رہے ہیں. کیا بولو تو ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ والے، اللہ کے لیے جی رہے ہیں ہم. اس کو اگر کوئی تقوی پرہیزگاری سمجھ رہا ہے اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ ایسا کر کے میں اللہ کے قریب بن جاؤں گا، اللہ کا ولی بن جاؤں گا، ایک دھوکہ ہے، ایک غلط سوچ ہے جو کبھی کبھی انسان سوچ کر ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے. آپ کے ذہنوں میں وہ لمبی حدیث ہوگی، کیونکہ وقت کم ہے، جس کی بنا پر میں صرف اشارتاً اس حدیث کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا. 3 صحابہ کی ایک جماعت آئی تھی نا، کن کے پاس آئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئی تھی، امہات المومنین کے پاس آئی تھی. یسألون عن عبادت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں انہیں پیش کی گئی، کانہم تقالھا، وہ بہت چھوٹی سمجھنے لگے ان عبادتوں کو. ان میں سے ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس آ کر کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ تھے جو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے. تینوں نے جواب دیا اللہ کے نبی ہم ہی تھے. تب اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا اما واللہ انی لاخشاکم باللہ واتقاکم لہ. یہی جملہ سمجھانا ہے اصل مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے سنو اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں رات بھر نماز نہیں پڑھتا. تم نے جو ارادہ کیا کہ پوری رات نماز پڑھوں گا میں، اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، یہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، متقی بننے کا یہ ذریعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. تم زندگی پر روزہ رکھ کر چاہتے ہو کہ اللہ سے ڈرنے والے بنو، نہیں بن سکتے. میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. تیسرے سے کہا تم چاہتے ہو کہ شادی نہ کر کے، نکاح نہ کر کے تم اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ناممکن ہے یہ تمہاری سوچ ہے صرف، کیونکہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، متقی ہوں. انی اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کیا ہوں. اس لیے میرے دوستو، کبھی کبھی معاشرے کے اندر دیکھ کر کسی کو بہت زیادہ عبادت کرنے والا سمجھ کر ہم تو اللہ والا ہے، بھئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، تہجد کا پابند، 5 نمازوں کا پابند، روزے رکھنے والا، ہر طرح کا پابند. تقویٰ نہیں ہے یہ. اگر یہ صرف عبادات میں لگا ہوا ہے، دوسرے معاملات میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، اتنا ہی کرے گا جتنا شریعت نے اجازت دی ہے، اتنے ہی روزے، اتنی ہی نمازیں، اتنا ہی ذکر، اتنی ہی تلاوت قرآن جو شریعت اسلامیہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر اگر کوئی کر کے چاہتا ہے کہ وہ متقی بنے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے والا متقی ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، اس کا کرنا بھی غلط اور اس کا سمجھنا بھی غلط. اسی لیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے، میرے طریقے سے روگردانی کرے، اعراض کر دے، میرے سنت سے منہ موڑ لے، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس کا نبی سے تعلق نہ ہو وہ متقی، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا بن سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ کبھی کبھی ہم کثرت عبادت کو دیکھ کر، ظاہری حلیے کو دیکھ کر سمجھتے رہے متقی آدمی ہے. بھائی نہیں، نہ آدمی اپنے آپ کو کہے، نہ آدمی دوسرے کو کہے. کوئی آدمی سوچتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دوسرے کو کچھ بول کر اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت پاک ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اے لوگو، تم اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، تم اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، تم اپنے آپ کو بہت اچھا ہو یہ مت سمجھو. اللہ نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے میرے دوستو. اگر کوئی یہ غلطی کر رہا ہے تو غلط ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو پاک بات سمجھ رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے، وہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے. نافرمانی کرنے والا کبھی متقی نہیں بن سکتا، چاہے وہ ایک حکم کو بھی ٹھکرا رہا ہے، ایک حکم کو بھی نہیں مان رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک مت کہو، وہ اللہ جانتا ہے متقین کو. تقوی والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت جانتا ہے. هو عالم بالمتقین.
وہ اللہ ہی جانتا ہے ڈرنے والوں کو، وہ اللہ ہی جانتا ہے متقین کو۔ تو یہ کبھی کبھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقوی کا مقام کیا ہے، اور کثرت عبادت تقوی کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں متقی ہوں، وہ بھی دلیل نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی اور کے بارے میں کہے کہ وہ متقی ہے، وہ بھی دلیل نہیں ہے اس کے متقی ہونے کے لیے، کیونکہ آپ نے جانا کہ تقوی کا معاملہ، تقوی کا تعلق کہاں ہے؟ دل سے ہے۔ کیا لوگوں میں معزز جو ہے وہ متقی ہو جائے گا؟ کسی کو بہت زیادہ عزت شرافت، پوری دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، وہ متقی ہو جائے گا؟ نہیں، لوگوں کے عزت دار سمجھنے سے متقی نہیں ہوگا، لیکن عزت دار اللہ کے نزدیک معزز متقین ہیں۔ جو تقوی والے رہیں گے وہ عزت دار رہیں گے، کہاں؟ کل قیامت کے دن۔ دنیا میں جو عزت دار ہے، مقام و مرتبے والے ہیں، وہ متقی بن جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاکم قالوا لیس عن شیء نسألہ قال یوسف فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا لیس عن ذلك نسألک قال فعن معادن العرب تسألونی قال خيارهم في الجاہلیہ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت معزز عزت والے احترام والے اللہ کی نگاہ میں کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اتقاکم، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں، دنیا میں نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے متقین کون ہے۔ کوئی آدمی کسی کے بارے میں نہیں جانتا متقی کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں عزت دار مقام و مرتبے والے وہ ہوں گے جو متقین ہیں۔ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم متقین کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کیا تم نسب کے اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سنو، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، نبی کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، وہ خلیل کے بیٹے ہیں، اللہ کے جو خلیل تھے ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی اگر یوسف علیہ السلام کا نسب دیکھا جائے تو ان کے جو آبا ہیں، جو اجداد ہیں، وہ پورے کے پورے کیا ہے؟ نبی ہے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بارے میں بھی سوال نہیں کر رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کیا تم عرب کے معادن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ عرب کی بنیاد کون ہے، عرب میں کون مقام و مرتبے والے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اب ان عرب میں کون معزز، کون بہتر اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہو گئے، یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ يَتَّسَأَلُونِ، کیا تم معادن عرب کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سنو، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، ان کے جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہی اچھے ہیں، ان کا مقام مرتبہ گھٹے گا نہیں۔ یقیناً سب برابر ہے کلمے کی بنیاد پر، لیکن جو فرق اللہ نے رکھا ہے وہ فرق تو فرق رہے گا۔ کچھ کاموں کی وجہ سے کسی کو کوئی نام ملا ہے تو وہ نام اپنی جگہ نام رہے گا، اس کا جو مقام رہے گا معاشرے کے اندر وہ مقام برقرار رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مرتبہ درجہ دے دو۔ جیسے کبھی کبھی ہم مگر ہمارا نبی ہوئے تو کیا ہے بولیں گے ہم، جیسے ہے نا صحابہ ہوا تو کیا ہے، آج کل ہے صحابہ ہے، دنیا کا آدمی چاہتے ہوئے بھی وہ مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت تک کوئی آدمی صحابی نہیں بن سکتا، کتنے بھی علم و فنون کے اندر ماہر ہو جائے، کتنا بھی وہ علم والا بن جائے،
لیکن صحابی نہیں بن سکتا، تابعی نہیں بن سکتا، تبع تابعی نہیں بن سکتا، سلف نہیں بن سکتا، کوئی بھی ہو کتنا بھی معاملہ. لیکن آج کبھی کوئی کہہ سکتا صحابی ہوا تو کیا ہوا، انسانی چھ گدے. یہ علم کی کمی ہے اس کی. اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھا، دین میں وہ داخل ہی نہیں ہوا. وہ تو بس اپنی مطلب کی چند چیزوں کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. وہ چیزیں جس کا اہل ایمان کو نہ اس دنیا میں کوئی تعلق ہے نہ آخرت میں کوئی پوچھا جائے گا، ان معاملات کو، ان مشاجرات کو، ان اختلافات کو لوگوں کے حوالے کر کے جس کے ذریعے سے وہ صحابہ پر بھی انگلی اٹھانے کا موقع دیا جائے، اس طرح کا معاملہ پیش کرنے کی ایک فتنہ انگیز ہے جو اپنی سوچ کو لوگوں کے سامنے دین اور اسلام بنا کر پیش کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تم عزت دار کے بارے میں پوچھ رہے ہو، احترام والا کون ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام. ابھی جتنے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، دور جاہلیت کے سردار آج بھی سردار ہے، دور جاہلیت کے معزز آج بھی معزز ہے، دور جاہلیت کے اندر اگر کچھ خصوصیات تھی ان کی، آج وہ خصوصیات ان کی باقی ہیں، آج بھی وہ وہی معزز ہے، وہی مقام اور مرتبہ ہے جو ان کا پہلے تھا. لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے. دین سمجھیں گے تو آسانی کے ساتھ اس معاملے کو، اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے. اسی لیے میرے دوستو، اگر اللہ نے کسی کو کوئی مقام مرتبہ دیا ہے، چھیننے کی بھی کوشش نہیں کرنا. اس کو اس کا مقام دے دینا، اس کو اس کا رتبہ دے دینا، کیونکہ اللہ نے دیا ہے اس کو وہ رتبہ، وہ مقام. اگر کوئی کہتا ہے کہ انہیں کیا رہا تو کیا، تو ہم لیول میں آگے ہمارا کیا ہے دکھا دی ہے. اور یہ بات بھی جان لینا، ایسا بولنا، ایسی سوچ رکھنا کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اصول بیان کر دیا. تو ہم جو تقوی، پرہیزگاری، متقی، اگر ہم کسی کو اپنے طور پر سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. ظاہری طور پر کسی کو کوئی مقام مرتبہ ملا ہے وہ دیا جائے، چاہے وہ کبھی بھی تھا، اسلام لانے کے بعد بھی وہ مقام مرتبہ وہی رہے گا. اب تقوی کا دوسرا معنی بچنا. کس چیز سے بچنا چاہیے؟ تقوی کیا ہے وہ تو ہم سمجھ گئے. تقوی کا ایک معنی ہے نا بچنا، دور رہنا. کس چیز سے دور رہنا، کس چیز سے بچنا؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، بارہا سنی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن ابی سعید الخدری کی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء. رواہ مسلم. مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، شیریں ہے، سرسبز ہے، خوشنما ہے. کوئی بہترین پکوان آدمی اس کے مزے کو بھی پسند کرتا ہے اور اس کی خوشبو کو بھی پسند کرتا ہے. سوچتا ہے کہ کیا مہک ہے، کیا خوشبو ہے، کھاتا ہے تو کیا لذت ہے، کیا مٹھاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا ایسی ہی ہے، دنیا کی ہر چیز ایسی ہی ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ شیریں اور مٹھاس والی ہے تو وہ عورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جو اس کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ تمہیں بنا رہا ہے اس زمین کا جانشین، اس میٹھی، اس لذیذ، اس سرسبز و شاداب دنیا کا جانشین. ان اللہ مستخلفکم فیہا، تمہیں بنا رہا ہے بنی آدم، تمہیں اس کا جانشین بنا رہا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ فینظر کیف تعملون. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، تم کام کیسے کرو گے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، امتحان لینا چاہ رہا ہے تمہارا کہ اس دنیا میں تم کیا کرو گے، کیسے عمل کرو گے، کس طرح سے اعمال کر کے آؤ گے. پھر آگے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاتقوا الدنیا. رہنا تو دنیا میں ہے، بچنا بھی اسی سے ہے. جینا تو دنیا میں ہے، محفوظ رہنا بھی دنیا سے ہے. رہنا تو دنیا ہی میں ہے، سانسیں دنیا ہی میں گزارنا ہے، یہاں ہی جی کر آخرت کو بنانا ہے. پھر بھی بچنا دنیا سے ہے. دنیا کو اسباب بنایا دارالاسباب کے طور پر، بچنا بھی دنیا سے ہے. کیسا امتحان ہے میرے دوستو. دیکھو
دو چیزیں دی ہے، حلال اور حرام، جس سے دنیا کے لیے دی گئی ہے۔ جنت میں کوئی چیز حرام نہیں رہے گی، جنت میں جو ملے گی سب کے سب حلال، ہر چیز پاک، منع نہیں رہے گا وہاں کسی چیز سے۔ لیکن دنیا کے اندر دونوں معاملات دیے گئے، اس لیے بچنا کس سے ہے؟ جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے بچنا ہے، کرنا ان کاموں کو ہے جس کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاتقوا الدنیا، کیا کرو؟ دنیا سے بچو، واتقوا النساء، عورت سے بھی بچو۔ اسی لیے پورے احکامات دیے گئے، کیسے ڈائریکشن سے۔ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت ہی تھا۔ اس امت کے فتنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال قرار دیا، لیکن بچنے کا حکم دیا عورتوں سے بھی۔ تو یہی بچ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسی دنیا سے بچا کر، دنیا طلبی، خواہش نفس پرستی، جو بھی معاملات، کتاب و سنت کے احکامات کو، ڈائریکشنز کو رب کے چھوڑ کر، نبی کے ڈائریکشنز کو چھوڑ کر آدمی اپنے نفسانی خواہشات کے اعتبار سے دنیا کے حصول کے اندر لگ جائے تو گویا کہ وہ دنیا پرست بن رہا ہے، حرام کو اختیار کر رہا ہے، دنیا پرست ہے، کرنے کے کاموں کو چھوڑ رہا ہے، دنیا پرست ہے۔ یہی دنیا پرستی ہے جس سے بچنا ہے۔ متقی اگر بننا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ متقی اگر بننا ہے اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو بچا لائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کانا اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کانا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رواہ مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، کس سے؟ اللہ سے، مجھے ہدایت پر رکھ، پھر تقوی پرہیزگاری دے مجھے، پاک دامن رکھ مجھے، لوگوں سے بے نیاز بنا دے مجھے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں صرف تیرا محتاج، پاک دامن رہوں، تقوی آ جائے میری زندگی میں، صراط مستقیم پر تو مجھے رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، کلمۃ التقوی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کلمۃ التقوی، کلمہ مانے کلمہ، پڑھے نا، اول کلمہ دوم کلمہ، ہنٹس بھی دے رہا ہوں۔ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ، بولا نا میں کلمہ بولتے ہیں، اول کلمہ دوم کلمہ، کلمۃ التقوی لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بہترین کلمہ۔ اس کلمے کے آنے کے بعد آدمی کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں، اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہے، اب عام انسان نہیں رہتا، اب عام بنی آدم نہیں رہتا۔ اس کلمے کے پڑھتے ہی، اس کلمے کے قبول کرتے ہی وہ آدمی پابند ہو جاتا ہے شریعت کا، وہ آدمی پابند ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات کا، وہ آدمی پابند ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ وہ کلمہ ہے، یہ کلمہ تقوی، رکنے کا، بچنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا، اللہ سے ڈرنے کا۔ کیونکہ سب سے بھیانک جرم اگر اس زمین پر انسان کوئی کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی اس زمین پر اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ توحید کی نیکی ہے۔ یہ ایسا کلمہ تقوی ہے، بچنے کا، رکنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا، جو ایک نہ ایک دن جہنم سے بھی بچائے گا۔ تقوی کے معنی بچنے کے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ تقوی ہے جو دنیا کے اندر بھی اس کو آزادی سے ختم کر کے اللہ کا پابند، اس کی شریعت کا پابند بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن کہاں سے بچا لیتا ہے؟ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ سب سے ضروری ہے یہ کلمہ تقوی، سب سے پہلے انسانی زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انا ابی امامۃ الباہلی کی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال
اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم، رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے میرے دوستو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حجۃ الوداع کے خطبے میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ جب حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبات دے رہے ہیں، ان دوران خطبوں میں ایک خطبے میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اب وہ پورا تقوی لا لینا ذہن میں، ڈرو بولو تو خالی ڈرو اللہ سے نہیں، پورے معنی کو مفہوم کو جیسے میں نے تقوی کیا ہے پورا سمجھا ویسے تقوی کو ذہن میں لانا اور اللہ سے ڈرنا، کن چیزوں سے بچنا ہے بچانا، اور اللہ رب العزت کے خوف کو کیسے دل میں رکھنا ہے، کس طرح سے دل میں رکھنا ہے، اس سوچ کے اعتبار سے ساری زندگی کے معاملے کو گزار کر جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر کیا کرو؟ پانچوں نمازیں پڑھو۔ آج ہم میں سے فجر کس کی بھی نہیں معلوم، میں بھی بعد میں پڑھا، بولنے میں کوئی شرم نہیں، انسان ہے، سو گیا عذر ہے، بھول گیا عذر ہے، جان بوجھ کر چھوڑ رہا کفر ہے۔ ذہن میں رکھو ان چیزوں کو، سو گیا تو عذر، بھول گیا تو عذر، جان بوجھ کے چھوڑ گیا تو کفر۔ سونے والا جب اٹھا جب نماز کا وقت، بھولنے والا جب یاد آ گیا جب نماز کا وقت، جان بوجھ کر چھوڑنے والا جب کفر اختیار کرنے والا۔ بہت اہم معاملہ میرے دوستو، اس معاملے کو نماز کے دیکھ لو آپ۔ جو جان بوجھ کر نماز کا تارک ہے، تو کتنے مسلمان نماز فجر میں جو 8 بجے کا الارم رکھ کر اگر سو رہے ہیں تو اپنے آپ کو کافر بنا کر سو رہا ہے، سلا رہا ہے کہ نہیں میرے کو ایمان پہ اٹھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز فجر وہ جان بوجھ کر چھوڑنے کے لیے سو رہا ہے۔ وہ آسان مت کر سمجھو میرے دوستو، ہر حالت میں پڑھو نماز کو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آؤ مسجدوں کی طرف آباد کرو اللہ کے گھروں کو۔ نہیں سنائی دی آواز، پڑھو ان ٹائم نمازوں کو پڑھو، لیکن کبھی جان بوجھ کر چھوڑنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں صلوا خمسکم اتقوا اللہ وصلوا خمسکم، اللہ سے ڈرو، پانچوں نمازیں ادا کرو۔ وصوموا شہرکم، اپنے مہینے کے روزے رکھ لو۔ کون سے مہینے کے؟ رمضان کے روزے کے، رمضان کے مہینے کے، ماہ رمضان کے روزے۔ پھر اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دو۔ پھر کیا کرو؟ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اپنے عمراء، اہل حکومت، خلفاء، امیر، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ سارا معاملہ یہ وہ تھا جو مملکت اسلامیہ کا۔ ابھی جو معاملہ ہے ایک نظم کو، تنظیم کو چلانے کے جو عمراء امیر ہوتے ہیں، جو بھی ذمہ داران ہوتے ہیں، یقیناً اسی نہج پر اطاعت ہو، لیکن جو چیزیں، جو دلائل، جو احکامات ان پر اپلائی ہوں گے، یہ تنظیمی معاملے کا معاملہ نہیں رہے گا۔ ایک نظم کو بنانے کے لیے، لیکن ڈسپلن باقی رکھنے کے لیے، اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے، اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہمارے بنتے ہیں ان کی باتوں کو مانا جائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ باتیں ان کی کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اس نظم کے، جس نظم کا جو دستور کے طور پر جو ذمہ دار بنے ہیں اس دستور کی خلاف ورزی میں بھی ان کے فیصلے نہ ہو۔ تب لازمی ہے آدمی کو اطاعت کرنا، لازمی ہے، ضروری ہے ان کی اقتداء کرنا، تاکہ اتحاد قائم رہے، انتشار سے وہ نظم بچ سکے، وہ جماعت و جمعیت انتشار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ چیزیں میرے دوستو ذہن میں رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، تمہارے جو بھی خلیفہ ہوں گے، جو بھی بادشاہ عمرہ ہوں گے، تم ان کی اطاعت کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنے کام ہیں اور جنت ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو تھوڑا سا اپنے آپ کو متقی
کیسے؟ جیسے تقوی کا میں نے تعریف کی، بتایا کس طرح سے، اس طرح سے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی تلقین کرے کہ تقوی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، متقی کیسے بنا جا سکتا ہے، اور کیسے اپنے آپ کو آدمی تقوی للہیت پر باقی رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمبتدعة والمشرکین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔